دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ 21 تاریخ 22 23 اس طرح کو رکھتے ہیں پروگرامات خاص اس محفل کے لیے، تو ہم سارے تنظیم مل کے جاتے ہیں، پھر وہاں محفل کرتے ہیں، سحری تک ہماری محفل ہوتی ہے، محفل نعت ہوتی ہے۔ صدیق کے گھر ہے حاکم قاضی علی ہے، علی حق کا ولی ہے۔ کسی کا کلام پڑھتا ہے نہیں، خود لکھتا ہے خود پڑھتا ہے، اور کسی کو دیتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ پڑھا ہوا کلام میں نے اس کا آج میں نے کہا پیش کروں گا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کہ کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ پھر ہمارے یہی نعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سحری تک۔ سحری پہ پھر ہم سے بڑی مشکل بھی ہم سحری میں گھر پہنچتے ہیں، تو خوشی ہوئی، لوگ بھی جم کے بیٹھتے ہیں، بہت خوشی ہوئی، کیونکہ گلگت کے اندر یہ محفل یہ اس طرح کے لوگ بیٹھتے بھی نہیں تھے شروع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آپ کا میزبان شیر عالم شہباز سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام بردیہ اتارے میں گلگت بلتستان کے ایک مشہور نعت خوان تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی سریلی اور پرسوز ان کی آواز ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں خوبصورت انداز میں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی آواز میں نعت رسول مقبول آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں بزم حسان گلگت بلتستان کے وائس چیئرمین حافظ قاسم حسانی۔ السلام علیکم حافظ قاسم حسانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد بھائی خوش آمدید، آج تشریف لائے آج آپ ہمارے پروگرام میں۔ بہت خوشی ہوئی آج آپ نے ہمیں ٹائم نکال کے ہمیں بلایا۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں۔ تو کیا نعت رسول مقبول جو ہے آپ اردو ہی میں پیش کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ تر اردو میں پڑھتا ہوں، اور کچھ کلام ایسے ہیں جو شناز زبان میں پڑھی، شاہ گوری صاحب کے لکھے ہوئے کلام تھے، وہ میں نے پڑھ لی، مگر زیادہ تر میں توجہ اردو پہ دیتا ہوں، اردو میں، کیونکہ اردو پوری پاکستان میں سنتے ہیں لوگ، تو توجہ زیادہ میں اردو بھی دیتا ہوں۔ جی ہاں، تو اردو کلام جو آپ نعت پڑھتے ہیں، منقبت یا حمد پڑھتے ہیں، تو آپ گلگت بلتستان کے شعراء کے کلام کا ہی انتخاب کرتے ہیں یا کچھ اور شعراء ہوتے ہیں؟ نعت کے لیے جاتا ہوں میں تو خیر پوری پاکستان میں الحمدللہ جاتا ہوں۔ جی ہاں، بلاتے ہیں زیادہ تر پنجاب کی طرف، ہمارے طرف خاص توجہ نہیں ہوتی نعت کی یہاں پہ۔ ابھی کچھ شعور آیا ہے، 4-5 سال ہوا ہے کہ ہم نے ایک تنظیم بنایا بزم حسان، جس پہ ہمارے چیئرمین صاحب شیراز فاروقی صاحب ہیں، ہم مل کے اکٹھے ہو کے ہم نے کام شروع کیا۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی جو ماحول پنجاب میں ہے نعت کا، وہی جو ماحول گلگت میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ 4-5 سال ہوا، ابھی کافی مطلب لوگوں کی توجہ بھی ادھر، محبت بھی ہوئی، خاص خاص رمضان کے مہینہ پہلے تو ایسے جاتا تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ ختم قرآن کے علاوہ، تو ابھی ماشاءاللہ ہر مسجد میں دن پہ وہ کرتے ہیں کہ 21 تاریخ 22 23 اس طرح کو رکھتے ہیں پروگرامات خاص اس محفل کے لیے، تو ہم سارے تنظیم مل کے جاتے ہیں، پھر وہاں محفل کرتے ہیں، سحری تک ہماری محفل ہوتی ہے، محفل نعت ہوتی ہے، پھر سحری کے بعد یہ لوگ سارا پروگرام جاتے ہیں۔ اب گلگت بلتستان کے لوگوں کا رجحان اس طرف آیا ہے، بہت کچھ فرق ہوا ہے پہلے سے، بہت ہی۔ کسی رمضان میں ختم قرآن کی محفل تھی، اس میں ایک عالم صاحب ہمارے گلگت بلتستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا یہ تھا بہت بڑی بابرکت محفل ہے، اس محفل میں آپ جم کے بیٹھے رہیے اور بے شک رات بھر آپ نعت رسول مقبول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں، یہ بابرکت محفل ہے۔ تو اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے، سرکار رجحان بھی۔ تو اب یہ آپ ہمیں کیا پیش کر رہے ہیں، کون سی نعت آپ پیش کریں گے؟ اور میرا پسندیدہ کلام ہے، میں زیادہ تر سنتا بھی ہوں، تو وہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بتاؤں
کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، سبحان اللہ، کیا بتاؤں، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، واہ، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور آخری شعر ہے اس کلام کا، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، سبحان اللہ، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی آواز بہت ہی اچھی، بہت سریلی اور پرسوز ہے، تو کیا آپ اپنی اس آواز کا بھی خیال، سردیاں ہیں چونکہ پانی ٹھنڈا ہے تو اس حساب سے رکھتے ہیں کہ گلا خراب نہ ہو؟ بہت ہی خیال رکھتے ہیں، میں تو خاص کر یہ پانی تو میں گرمی میں بھی سردی ٹھنڈ پانی استعمال نہیں کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ اچھا، قوال جو تھے امجد صابری صاحب، ان کا میں نے سنا کہیں پہ کسی پروگرام میں وہ کہتے تھے کہ میں آٹے کا حلوہ استعمال کرتا ہوں، آٹے کا حلوہ، کہ وہ گلے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، نعت خوان کے لیے خاص کر، تو وہ یہ ان کا کہنا تھا، یہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ بس میں حسان گلگت بلتستان جو آپ نے بنایا ہے، تو اس کے تھرو پھر آپ پروگرامز بھی کرتے ہیں، کوئی نعتیہ محفل کا انعقاد بھی کرتے ہیں؟ ہم ہر سال کرتے ہیں سر جی، ماشاءاللہ، یہ 5 سال ہوا ہے ہم نے شروعات تو خیر ہمارے لیے بہت مشکل پڑا ہوا، کیونکہ کسی سے ہم چندہ کر کے یا کسی سے لا کے ہم یہ پروگرام نہیں کرتے، کیونکہ ہماری خود تنظیم ہے، اس تنظیم کے اندر ہمارے جتنے لڑکے ہیں آپس میں ہم مہینے میں کچھ جمع کرتے ہیں، اچھا، جتنا ہمیں ہاتھ سے ہوتا ہے، پھر ہم نے سال کے اندر محفل رکھتے ہیں، مقابلے بھی کرواتے ہیں بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اچھا، اچھی بات ہے، مقابلے ہونے۔ اصل ہمارے جو لڑکے ہیں بڑے، جو فاروقی صاحب ہے، شہراز فاروقی صاحب چیئرمین، وہ بھی یہ آخری سال ہے، فارغ ہو کے آئے گا وہاں سے پنجاب سے، دوسرا زبیر ہے، مولانا مفتی زبیر صاحب، جب یہ آئیں گے تو ہم نے اچھا سوچ کے آئے گے، وہ بنائیں گے دفتر اور لوگوں کو نعت کی مطلب سکھانے کی، وہ ہم نے کافی اچھے سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال 2 سال تک ہم کافی کوشش کریں گے اس سے بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ گورنمنٹ سطح پہ کوئی اس طرح کی محفل کا انعقاد نہیں ہوتا ہے کہ نعت کی محفل کا، جیسے کہ 12 ربیع الاول کا پروگرام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے دن ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی پروگرامز کا انعقاد نہیں کرتے؟ بہت ہم نے کوشش کیا ہے سر جی، آج تک تو سرکاری طور پہ کوئی ایسے پروگرام کی توجہ ہی نہیں ہوتی یہاں پہ، صرف وہ خالد خورشید کے دور میں ربیع الاول پہ وہ 1-2 پروگرامات یہاں ہوا تھا، ہم خود گئے بھی تھے، باقی اس طرح کی محفلیں ہوتے نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی سرکاری طور کے ساتھ مل کے ہم کریں، مگر
کوشش کرتے ہیں آگے انشاءاللہ بہت اچھی ہوگا. بات ہے، کوشش باقی اپنی کرنی طرف سے تو ہم پورا اپنا وہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ کا کام اچھا ہے. تو ابھی آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ میں تو ایک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک کلام ہے، رضی اللہ. بہت پیارا کلام ہے کیونکہ دن بھی ایسا ہی ہے، تو اس دن کے مناسبت میں یہ کلام میں آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، کیوں نہیں. علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے. علی حق کا ولی ہے، ماشاءاللہ. داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، ہم زلف ہیں جو سید عثمان غنی کا. ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے. علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کے ایک کلی ہے. علی حق کا ولی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپس ہے ان کا پیارا الفت تو دیکھو، آپس ہے ان کا پیارا الفت تو دیکھو، اخوت تو دیکھو لوگو محبت تو دیکھو. صدیق گر ہے حاکم قاضی علی ہے. علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے. علی حق کا ولی ہے. شعر ہے سبحان اللہ. زہرا کا جو شوہر بابا حسین و حسن کا، زہرا کا جو شوہر بابا حسین و حسن کا، مانے زمانہ بانی نوبت کفن کا، ولایت کی خوشبو اس کو گھر سے چلی ہے. علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے. علی حق کا ولی ہے. اور آخری شعر ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی، دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے. علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے. علی حق کا ولی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں آپ نے بہت بہترین کلام پیش کیا. تو یہ کلام کن کا لکھا ہوا ہے، یہ شاعری جو ہے؟ یہ کراچی کے ایک بہت بڑے شاعر بھی ہے، خود گلوکار بھی ہے، مفتی سعید ارشد صاحب. نعت خوان ہے وہ خود بھی. وہ کسی کا کلام پڑھتا ہے نہیں، خود لکھتا ہے، خود پڑھتا ہے اور کسی کو دیتا بھی نہیں. اچھا، تو آپ پڑھا ہوا کلام میں نے اس کا آج میں نے کہا
पेश करूंगा। पहली बार मैं आज स्टेज में पढ़ा, स्टेज में मैंने ये कलाम पढ़ा भी नहीं, आज आपके साथ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है। तो आगे रमज़ान करीब है, तो रमज़ान शरीफ में फिर आप इस तरह की महफिल का इनकाद चूँकि ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। तो इस हवाले से क्या तैयारियाँ हैं आपकी? हम तो बहुत तैयारियां करते हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो एक महीना होता है, करते हैं। एक ही महीना होता है जिस पे पूरा महीना हमें इस पे गुजरता है। दिन को रोज़ा, रात को इफ्तार, तरावी के बाद फिर हमारे यही नातों का सिलसिला शुरू होता है सहरी तक। सहरी पे फिर हमसे बड़ी मुश्किल में हम सहरी में घर पहुँचते हैं, तो खुशी हुई, लोग भी जम के बैठते हैं। बहुत खुशी हुई, क्योंकि गिलगित के अंदर ये महफिल, ये इस तरह के लोग बैठते भी नहीं थे शुरू में। माशाल्लाह भी बहुत शूर आया लोगों के अंदर, और मज़ीद भी इस रमज़ान के अलावा भी कोशिश करते हैं हम, मुहर्रम हो, रबी अव्वल हो, रमज़ान हो, इसके अलावा भी हम इस तरह के आप जैसे ऐसे लोग हमें बुलाते रहेंगे इंशाअल्लाह रमज़ान में भी, ऐसी रमज़ान के अलावा भी। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को अजर अजीम नसीब फरमाए, आप लोगों को, कि आप लोग अच्छे काम करते हैं इस हवाले से। तो और क्या कोई कलाम पेश करेंगे, कुछ और पेश करना चाहेंगे? एक कलाम है सर, बहुत मशहूर कलाम है, और छोटे बड़े आजकल बहुत शौक से सुनते भी हैं। ये कलाम पंजाब में भी बहुत हिट हुआ है, और इधर गिलगित बल्तिस्तान में भी। जी हाँ, ज़रूर। तो वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सुभान। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ माल दौलत कि क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। और सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। हाफिज़ कासिम हस्सानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आपने शुक्रिया अपनी पुरसोज आवाज़ में बेहतरीन नात शरीफ पेश की। जज़ाकल्लाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के हमें बुलाया। नाज़रीन किराम, ये थे हाफिज़ कासिम हस्सानी, जिनकी पुरसोज आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों ने सुनी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।